ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ جیسے ہم سم ٹائمز مسجدوں کے اندر جاتے ہیں نماز پڑھنے، ہمارے بچے جاتے ہیں، انہوں نے شرٹس ایسی پہنی ہوتی ہیں جن کے اوپر پکچرز بنی ہوتی ہیں جانوروں کی یا اسٹیچوز کی، وہ بھی ایک شرک کی قسم میں آتا ہے؟ جی وہ بھی ایک فارم آف شرک ہے. مجھے ٹوائز ایک ڈریم میں اللہ نے یہاں تک بتایا کہ قاسم اگر تمہاری چھوٹی انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹی کوئی تصویر ہے اور اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اوکے تو وہ بھی شرک کے ذمہ میں آئے گا. صحیح ہے. تو اب جیسے یہ گورنمنٹ نے رولز بنائے ہوئے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے اوپر تصویر ہوگی، پاسپورٹ کے اوپر ہوگی، اور جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں ان پہ ہوگی، ایون اگر آپ دیکھیں تو کرنسی نوٹس کے اوپر بھی تصویریں ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے، اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنا ہوگا. یہ ہر سٹیزن جو ہے، ہر شہری کے اوپر فرض ہے. تو وہاں پہ تو الاؤ ہے، وہاں پہ تو جائز ہے. اب جیسے کوئی فوٹوگرافر ہے، اس کی روزی ہی فوٹوگرافی سے جڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو اس کا رسک ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ وہ صحت کا معاملہ آ جائے تو وہاں بھی الاؤڈ ہے، جائز ہے. لیکن جہاں پہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، جہاں پہ ایسا کچھ ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تصویر کا ہونا، وہاں پہ اسٹیچو کا ہونا، وہ فارم آف شرک ہے، اور اس سے ہمیں ہر حال میں اپنا. تو یہ تو اگر ہم آج کل اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، میں اپنے ارد گرد کی اگر بات کروں، جیسے کہ اللہ پاک نے آپ کو ڈریمز میں دکھایا کہ شرک کتنا مخفی ہے، تو اگر آج کل کی ہم روزمرہ زندگی میں ہی دیکھیں تو ہر گھر میں پکچرز لگی ہوئی ہیں، ہر گھر کی دیواروں پہ وہ جو والد صاحب اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی بڑا سارا پوسٹر لگایا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پہ بچوں کی تصویریں لگائی ہیں. کوئی بورن بیبی ہے، اس کی پکچر ہم نے لگائی ہوتی ہے. پھر بازار سے وہ اسٹیچوز، ڈمیز جس کو ہم کہتے ہیں، اسٹیچوز، خوبصورتی، آرٹ اینڈ کلچر. وہ جیسے آپ نے بتایا کہ گملے جو ہوتے ہیں وہ بھی جانوروں کی شکلوں میں آنے لگے ہیں، وہ بھی گھر کی خوبصورتی کے لیے رکھے ہوتے ہیں. تو جب اتنا حد تک شرک ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے تو اس سے ہمیں جان چھڑوانی چاہیے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہمیں ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جی ابھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد کوئی 1.5 ارب کے بہت زیادہ، باقی بالکل صحیح بات ہے. تو لیکن ان کا روب اور دبدبہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری پرابلم وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام کو ایزی لینا شروع کر دیا، بلکہ اس کو ایک ڈیکوریشن بنا لی ہے ہم نے. یہ چیزیں اپنے یعنی نفس کو، اپنی نفس کی تسکین کے لیے یہ چیزیں ہم نے بنا لی. روزمرہ کی زندگی میں ہم نے اس کو معمول بنا لیا. جی اب یا تو ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں یا پھر ہم اللہ کو خوش کر لیں. اب ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں، دونوں کام نہیں ہو سکتے. تو اب جب مجھے اللہ نے یہ سب سکھانا شروع کیا تو میں نے اپنے آپ سے یہی تہیہ کیا ہوا تھا، عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے ہر حال میں اللہ کو خوش کرنا ہے. تو میں نے اپنے نفس سے، یعنی شروع میں مجھے ایسے لگا تھا جیسے پتہ نہیں بڑا ایزی، بڑا آسان کام ہوگا شرک اور اس کی اقسام سے بچنا، تو لیکن جب اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا، خاتم النبیین نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتانا شروع کیا، تو میں جب شروع کرنے لگا تو میں یعنی اپنے آپ کو کہنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ایسے جیسے 24 گھنٹے کا جو ہے نا وہ کام ہے کہ ہر وقت مجھے الرٹ رہنا ہے کہ کہیں پہ کوئی میں ایسی حرکت نہ کر دوں. ایون بعض اوقات لوگ